بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پنکی پیرنی کی سہیلی فرا گوگی 65 کروڑ میں پائن کھا گئی ہے۔ ایک جواری ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کل ایک تقریب ہوئی بڑے، جس میں پاکستان کی ایلیٹ حکمران برہمن اور برہمن زادے اور جناب جو شودروں میں سے برہمن ہو گئے ہیں وہ سارے وہاں پر موجود تھے، اور یہ تقریب تھی وزیر اعظم پاکستان جو نگران وزیر اعظم بنے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب کی حلف برداری کی۔ اس تقریب میں انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ یعنی ظاہر دولہے تھے اور سب کی نظریں ان کے اوپر تھیں، لیکن اصل جو دولہا تھا نا، یا باپ کا باپ تھا سر، وہ آرمی چیف تھا، اور آرمی چیف کے اوپر سب کی نظریں تھیں۔ میرے کچھ دوست، کچھ مہربان اس تقریب کے اندر موجود تھے، اور ان کی دی ہوئی مخبری کے مطابق چیزیں جو مجھ تک پہنچی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ اس تقریب میں ہر بندے کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ آرمی چیف کے ساتھ دست پنجہ ہو جائے، آرمی چیف ساڑھے دن نظریں التفات پا دے، آرمی چیف ہم پر ذرا تھوڑا سا مسکرا کے دیکھ لے، آرمی چیف کو پتہ لگ جائے اس بندہ نہ گوہر بٹے نہ محمد بشیر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر جو وہاں پر ذی روح موجود تھی نا، ذی شعور، وہ سارے کے سر پہ سب کو پتہ سی طاقت کتنے ہے اور طاقت کا مرکز کون ہے، لہٰذا ہر بندہ آرمی چیف کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے، ان کی نظروں میں آنے اور ان کی گڈ بکس میں آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کوشش کے اندر ایک صاحب جو کہ پاکستان کے بڑے مایہ ناز صحافی ہیں اور جن کا جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک ہر حکمران کے ساتھ بہت اچھا تعلق رہا ہے، کبھی نہیں ہوا کہ وہ کسی حکمران سے دور ہوئے ہوں، یہ بہرحال ان کا کمال بھی ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ وہ بہت زیادہ سمجھدار آدمی ہیں تو یہ غلط بات بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا میں یہ آپ کے سامنے نام لے ہی دیتا ہوں، آپ روزو دیکھتے ہیں ان کو ٹی وی کے اوپر، مجیب الرحمان شامی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ شامی صاحب جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور جو میرے مخبر ہیں، میرے ذرائع ہیں، ان کے مطابق یہ ہے کہ شامی صاحب نے آرمی چیف کے ساتھ جو دست پنجہ فرمایا، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یار آپ میڈیا سے دور دور رہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے نا، جو اب ظاہر ہے یہ ساری بات ذرائع سے معلوم پڑ رہی ہے، میں آپ سے عرض کروں، میں چونکہ موقع پر موجود نہیں تھا اور میرے ذرائع بڑے مستند قسم کے ذرائع ہیں، وہ مجھے یہ بات بتا رہے تھے، اور مخبر ہے پائن پکے، وہ خود بھی ایک بلکہ دو لوگ ہیں اور بڑے مستند قسم کے صحافی ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے، تو لہٰذا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ شامی صاحب نے کہا کہ آپ میڈیا سے دور دور رہتے ہیں، اور آرمی چیف نے کہا جی کہ مجھے میڈیا والوں سے ڈر لگتا ہے، تو اپنا اپنا کام کریں تو زیادہ بہتر ہے، باہر لوگوں کو پاکستان کے بارے میں مثبت بتائیں، میں تو یہی کہوں گا، اور مجھے میڈیا سے میں دور ہی چنگا، میں بھائی تہاڈے تو دور ہی چنگا، یہ نہیں کہ چپ تے سو سکھ، میں تہاڈے تو پرے ہی ٹھیک ہے، یہ آرمی چیف نے کہا ہے۔ بڑے لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا سر، اس کے بعد بہت ساری جو خواہشیں تھیں وہ دم توڑ گئی ہوں گی، لیکن کچھ لوگ بہت ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، مسلسل کوششیں کرتے رہیں گے کہ کسی طرح آرمی چیف کو اپنے پیمانے میں اتار لیا جائے، یا ان کے پیمانے میں اتریا جائے، یا کسی طریقے نال پائیں دے نال نہ گٹ مٹ کر لئیے، سی جو مرضی ہوئی ہے، اسی کے پیچھے ہو گئے، اتنے تھلے ہو گئے، کسی طرح بھی آرمی چیف کے چاہے تسموں تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ شامی صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈیا سے دور دور کیوں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں، مینوں دس دے ہویا کہ قصور میرے کولوں، ایکچولی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ادروائز ایک بڑی عجیب سی بات ہے، جو شخص پاکستان کے آئین پر یقین رکھتا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ وہ آرمی چیف سے کہے کہ آپ میڈیا سے دور کیوں رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے مطابق تو آرمی چیف ہی سارا کچھ چلا رہے ہوں گا نا پائن۔ جنرل باجوہ صاحب، جنرل باجوہ سے پیچھے چلے جائیں، رحیل شریف صاحب ان سے پیچھے چلے جائیں، کینی صاحب ان سے پیچھے چلے جائیں، جتنے مرضی ٹر جو پائن، ایوب تو لے کے اگے تکر لگے آؤ، سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستان کے سیاست کے جو ہے وہ امام ہیں، اور سارے نے انہوں دی ہاتھ بیعت کیتی ہے، جنہوں نے نہیں کی سر انہوں دا اگلیاں نے پھر یعنی کی کہتے بھی مار چھڑیا پھڑ کے،
بھٹو خاندان کی مثال آپ کے سامنے ہے. ذوالفقار جونیئر ابھی تک زندہ ہے تو وہ صرف اسی لیے ہے کہ جناب مطلب ہے کہ سیاست چ نہیں گیا. بھٹو کی ایک ہی بیٹی بچی ہے، وہ بھی سیاست میں نہیں تھی، شاید اسی لیے بچ گئی. تو میں ایکچولی بات دوسری طرف چلی گئی. میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شامی صاحب ہیں، ان کو ظاہر عادت پڑی ہوئی ہے پہلے آرمی چیفز کی کہ جناب یعنی ضیاء آیا تو انہوں نے کہا جناب ادھر آؤ، میں تو بہت پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہنا. اس کے بعد جناب جڑے بھی آئے سب کے ساتھ بڑا انٹریکشن. گیٹ نمبر 4 کے پکے کہ چور جو وزٹر ہے نا، بہت سارے لوگ ان کو یہ عادت ہے کہ وہ آرمی چیف کو صحافت اور سیاست دونوں میں انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ آرمی چیف ڈیفرنٹ ہے. میں نے جب یہ ان کی نام آیا تھا تبھی یہ بات میں نے یہ گوش گزار کی تھی کہ یہ ڈیفرنٹ شخصیت ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں ظاہر ہے ان کی توسط سے ہی ہم تک خبر آتی ہے نا. ساڑھے نال تے آرمی چیف دا کدی میں میرا نام ہی نہیں جانتے ہونے، اور میرا ان کے ساتھ کبھی تصویر دی آتی کر ٹاکرا ہے، یعنی وہ تصویر ان کی آتی ہے کہیں تو دیکھ لی جاتی ہے، ادروائز میں تو ان کو نہیں جانتا. لیکن جو ان کو جانتے ہیں ان کی طرف سے جب یہ بات آئی تھی اور میں نے آپ کی گوش گزار کی تھی کہ حضور یہ بالکل ایک مختلف شخصیت ہے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تھارو پروفیشنل ہیں، قانون کے بالکل عین مطابق چلنے والے آدمی ہیں، سخت گیر طبیعت کے آدمی ہیں، لیکن سافٹ فیس کے ساتھ ہیں اور کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتے اس بات کو کہ کوئی ان کے کام میں ٹانگ اڑائے یا وہ کسی کے کام میں ٹانگ اڑائے. ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، یہ ان کا یقین ہے اور یہی بات انہوں نے آج وہاں پر بھی کی ہے. لیکن اس محفل کے اندر جو دولہا ہونا چاہیے تھا سر، وہ دولہا تو ظاہر ہے کہ نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ تقریب تو وہ لیے سجائی سی سجنا ہے محفل اساں تیرے لیے سجائی ہے. لیکن تقریب کے جو جن پر نظر ہی سب کی وہ آرمی چیف تھے. اسی میں آپ سے گزارش کروں کہ مخبر نے ایک اور خبر بھی دی ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ ذرا پہلی خبر سے زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ہبا چودھری صاحبہ جو کہ فواد چودھری صاحب کی اہلیہ محترمہ ہیں، وہ وہاں پر تقریب میں موجود تھی. یوتھیوں کے لیے یہ ایک بری خبر ہوگی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پائن انہوں دی گل بن گئی ہے، یعنی فواد چودھری صاحب دی لینا سدیاں ہو گئی ہیں. یہ خبر سب سے پہلے میں نے ہی بریک کی تھی کہ جو ہیں اپنا فیصل واڈا صاحب، انہوں نے پائن کو معافی کراتی ہوئی. یہ ان کی فواد چودھری صاحب کی معافی ہو گئی بھی ہے اور یہ معاملات ان کے بہتر ہو گئے ہیں. اب مزید بہتری کے لیے ہبا چودھری صاحبہ نے اپنا رول پلے کیا ہے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں، بتانے والے بتا رہے ہیں کہ اس تقریب کے اندر ہبا چودھری صاحبہ نے آرمی چیف کے ساتھ گفتگو کی ہے. میں نے دیکھی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ بتا رہے تھے. پھر ایک دوست نے جو صحافی ہیں اور جن کے تحریک انصاف کے ساتھ بڑے قریبی مراسم، عمران خان کی کچر کیبنٹ کے آدمی، وہ ہبا چودھری صاحبہ ظاہر ہے ان کو جانتی ہیں اور وہ ان کو جانتے ہیں، دونوں دا آپس بھین بھرا والا تعلق ہے. اور انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا بات ہوئی آرمی چیف کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی میری بات ہوئی ہے لیکن میں نے بتانی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پائن لینا سدیاں ہو رہی ہیں. میں اس بات سے مطلب یہ لے رہا ہوں، دیکھیں ہبا چودھری، فواد چودھری، ان کا پرائم منسٹر جو کہ نگران وزیر اعظم ہیں اور جو کہ تحریک انصاف کے لیے جس قسم کے تھاٹس رکھتے ہیں، فواد چودھری تو بہتر کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے. وہ ان کی تقریب میں، ان کی حلف برداری کی تقریب میں ان کا ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ پائن چیزاں ڈیفرنٹ ہیں. اور جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے، اور راجہ ریاض صاحب نے، جو کہ دونوں عمران خان کے شدید مخالف ہیں، تحریک انصاف کے شدید مخالف ہیں، انہوں نے اس بندے کو نگران وزیر اعظم بنایا. آن دی ریکارڈ تو ہی گل ہے نا پائن، ٹھیک ہے. اور 9 مئی کے واقعات میں انوالو جو پارٹی ہے اس کا جو سابق ترجمان ہے یا اس کا ایک سابق وڈا لیڈر جو ہے، وہ اگر نگران وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں موجود ہے جہاں پر آرمی چیف بھی موجود ہے، جس کا
تختہ الٹنے کے لیے اپنی طرف سے عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کروائے، اور وہ بڑا ان کے خلاف ان کی راہ میں ایک نہیں درجنوں رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی تھی عمران خان نے. وہ شخصیت جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں، اور فواد چودھری بھی وہاں پر موجود ہوں، اور ان کی بیگم کی آرمی چیف کے ساتھ چاہے 1 منٹ کی بات ہوئی ہو، سر بات چیت ہو جائے. دیکھیں جو آرمی چیف کا پروٹوکول ہوتا ہے نا، آپ یعنی ولیمے جب بھی کھلوتے ہو نا تو تسی آرمی چیف تک پہنچ نہیں سکتے جو تکر تانوں کو اتنے لے کے نہ جاوے جب تک آپ کو اجازت نہ ہو. اسی طرح پرائم منسٹر تک بھی آپ نہیں پہنچ سکتے، صدر تک بھی آپ نہیں پہنچ سکتے، انہوں نے اپنے پروٹوکول ہیں، ان کی سیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ وہاں تک پہنچ گئی ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور حالات اب نئی کروٹ لے رہے ہیں، اور نئے الائنسز اور نئے معاملہ جو ہیں وہ جنم لیں گے. فواد چودھری صاحب کو اس میں فائدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور فواد چودھری صاحب کی لائنیں جو ہیں وہ سیدھی ہوں گی. جو تار کٹ کے دے پائے نا وہ تار نویں پہ گئی پوری دی پوری، جوڑ نہیں پیا، تار پہ گئی پوری دی پوری، ٹھیک ہے. لہذا فواد چودھری صاحب کی اب اڑان جو ہے وہ مجھے مستقبل قریب میں دکھائی دے رہی ہے. وہ ایک دفعہ پھر لائم لائٹ میں آتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. جنہوں نے فواد چودھری بھڑا لگ رہا ہے اور جنہوں نے چنگا لگ رہا ہے، دونوں میں ہنی مخبری کر دوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی زندگی اور ان کی سیاست دونوں بہتر ہونے جا رہی ہیں. یہ میں آپ تک مخبری پہنچا رہا ہوں. کل کی جو تقریب تھی اس کے جو آف دی ریکارڈ چیزیں تھیں جو مجھ تک پہنچی مخبروں نے پہنچائی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو میں نے آپ کو انٹرو میں بات کی کہ یہ جو ہیں اپنا فرا گوگی پنکی پیرنے دی سہیلی 65 کروڑ کھا گئی ہے، وہ بات مطلب ہے تو لمبی، لیکن میں تمہیں مختصر کر کے دس دینا. وہ ایسے ہے کہ جناب ایک شخص ہیں پیر رحمت جعفری کلواتے ہیں، وہ پہلے وہ رحمت ٹنڈا کلواتے تھے، سنا یہ گیا ہے، اور وہ بک کا کام کرتے ہیں. بک سے مراد یہ ہے کہ وہ یعنی میچاں تے پیسے نہیں لاندے لوکی، ہاں وہ بک شک کرتے سن. اور یہ پاکستان کے اندر جو بک تھی وہ بک جو ہے ان کی انڈین ایک بکیا ہے پپو، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے افریقہ اور آسٹریلیا ایتھے بیٹھ کے چیزاں نو ڈیل کیتا جاندہ سی. انڈیا میں نے جو ریجنل بک ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ پیپسی ہے، پیپسی نے جناب ایشیا کی ایجنسی دی ہے کسی بندے کو، ایشیا کی ایجنسی سے آگے جناب اس نے ایشیا کو تقسیم کیا، ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ٹھیک ہے، کو جناب ایسا کرے تقسیم کیتا. پھر وہ ہندوستان دے کول آ گئی، انڈیا میں سے جناب انہیں پاکستان دی ایجنسی ملنی، اس طرح کر کے نا وہ پورے دا پورا ایک ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار ہے جو کہ بکیے بھی کرتے ہیں، جواریے بھی کرتے ہیں. اور جوا دنیا بھر میں میرا خیال ہے کہ 2 نمبر کاموں کے اندر دوسرے نمبر کا کام ہے. پہلے نمبر پہ خیر منشیات ہی ہوں ہے، لیکن دوسرے نمبر کا کام جو ہے نا وہ جوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ پپو صاحب جو ہے ان کو 65 کروڑ روپیہ جو ہے وہ رحمت بتایا جاتا ہے پیر رحمت چشتی. یہ میں سید چودھری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ پیر رحمت چشتی صاحب جو ہے نا انہوں نے 65 کروڑ روپیہ فرا گوگی کے ذریعے جمع کروایا تھا. اور ابھی جو ریسنٹلی میچ ہوئے ہیں انہوں نے یہاں سے لوگوں دے نال کام شروع کیتا، پیسے ہوئے پھڑنے شروع کیتے تھے، اتنے رابطہ کیتا پپو نے کہا بھائی تہاڈی تے جیڑی سیکیورٹی منی سی جو آپ کے یہاں پر ہمارے پیسے موجود تھے ہمارے لیے ہمارے پاس وہ تو ختم ہو گئے. انہیں کتنے گئے؟ انہوں نے کہا فرا گوگی نے منگا لے کیونکہ اسی نے جمع کرائے تھے، اسی جناب انہیں منگائے اسی واپس کرتے، زبان تے ساری گل ہوں. انہیں فرا گوگی نے رابطہ کیتا، انہوں نے کہا بابو تو پھڑیا گیا تھا یاد ہے عمران خان کے دور میں وہ جو ہوا تھا اپنا نیب نے آپ کو پکڑ لیا تھا تو پھر ہم نے آپ کو رہا کرایا تھا، یہ اس کے پیسے تھے. ہماری فیس تھی 65 کروڑ روپیہ، اسی تے مہربانی کی تھی کہ تینوں انر سا کاروبار کرنا انہیں پیسے دیتے، ہوں سن لوڑ سی اسی بڑے پیسے چک لے. تو اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ ہیں رحمت جعفری صاحب، وہ رحمت چشتی صاحب سوری، وہ پیچھے ہیں جناب خاور مانکا کے کہ میں نوٹ وہاں میرا موڈ بنے یعنی میرے پیسے واپس دواؤ فرا گوگی تو کہتے سانو پوچھ کے دیتے سی. اے کہ پائے نوی طرز دی کل آن جڑی نے پئی ہے. تو برے کام جو کرتے ہیں اور جو پیسے کا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اس میں پھر آ جا کے اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کہانی کے اندر ابھی کئی موڑ آئیں گے، ابھی کئی چیزیں سامنے آئیں گی. فی الحال تو میں نے آپ کو یوں سمجھے کہ ایک دانہ سا پھینکا ہے
تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے اور تجسس بڑھے کہ یہ مزید کی ہے. کافی کچھ ہے اور کافی کچھ مزید آئے گا. میں انتظار کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی مزید ڈیولپمنٹس کا مجھے اندازہ ہے کہ وہ ہوں گی. وہ ہو جائیں تو پھر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں اس بارے میں بات کروں گا. فی الحال آپ اس بات کو انجوائے کریں کہ جو کل تک پولیس کو دیکھ کے دوڑا لا رہا سی جدا ساپ کھل جاتا سی, آج وہ آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ملاقاتوں کے قریب ہے. بلکہ پرائم منسٹر نے ملتا پہ ہے بیوی بچیا سمیت, اور آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں بس ہونے والی ہیں. تو چیزیں پاکستان کے اندر کس سپیڈ کے ساتھ چینج ہو جاتی ہیں. جو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے بھائی, اور اس کی سیاست ہے. یہاں پر کبھی بھی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک اور مثال میں نے آپ کو دے دی. آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ بھی کمنٹ کریں, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.